میں حیران اس بات پر ہو جاتا ہوں کہ ہمارے بھائی جب اپنے بیٹے کا یا اپنی بیٹی کا کہیں سے رشتہ کرنے جاتے ہیں تو ہر چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ دولت کتنی ہے، زمین کتنی ہے، جائیداد کتنی ہے، گھر کیسا ہے، لڑکا کیسا ہے، یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں۔ چلو دیکھنی بھی چاہیے، مگر دینداری کیسی ہے، اللہ کے نبی سے محبت کیسی ہے، پیارے آقا کا وفادار ہے کہ نہیں، درود و سلام پڑھنے کو جائز سمجھتا ہے کہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو اپنی طرح کہتا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ درود و سلام کو شرک و بدعت کہتا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بزرگوں کی نیاز و فاتحہ کو حرام بتاتا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نیاز و فاتحہ کے کھانے کو برا جانتا ہو۔ مطلب یہ کچھ نہیں دیکھیں گے، دنیا داری کی ہر چیز دیکھ لیں گے اور دین داری کی کوئی چیز نہیں دیکھیں گے، عقیدے کی کوئی چیز نہیں دیکھیں گے، اس کے عقیدے پر بالکل بھی توجہ نہیں کریں گے۔ اسی بات کی بنیاد پر میں نے کئی اپنے ایسے سنی بھائیوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح یا اپنی بہن کا نکاح ان بد عقیدوں بد مذہبوں میں کر دیا جو اللہ کے نبی پر درود و سلام پڑھنے کو بھی شرک و بدعت سمجھتے ہیں، جو اللہ کے ولیوں کو گالیاں دیتے ہیں، جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں اپنی بچیوں کا نکاح کر دیتے ہیں لوگ، یا اپنے بیٹوں کا نکاح کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم تو ان کی بیٹی لے رہے ہیں، جب وہ بیٹی ہمارے گھر میں آ جائے گی ہم اس کو اپنی طرح بنا لیں گے۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا۔ کئی ایسی پڑھی لکھی فیملیاں ہیں جنہوں نے دیوبندیوں میں، وہابیوں میں، اہل حدیثوں میں، بد عقیدوں میں، بد مذہبوں میں شادیاں کی، تو جب ان کے گھرانوں کی بیٹیاں آئیں تو وہ کیا ان کو اپنی طرح بناتے، اس لڑکی نے آ کر کے سارے گھرانے کو، بلکہ کچھ نے تو پورے خاندان کو اپنی طرح بنا لیا۔ جیسی خود بدعقیدہ تھی ویسی پورے خاندان کو بدعقیدہ بنا دیا۔ ارے کچھ تو اس قسم کی جاہلہ بھی آ جاتی ہے جو کہ نیاز و فاتحہ کے کھانے کو اٹھا کے کوڑے میں ڈال دیتی ہے۔ یہ معاملہ ہمارے سامنے کئی جگہوں پر پیش آیا، مگر چلیے فی الحال میں زبان سے نام لے کر کے ان لوگوں کی پول کھولنا نہیں چاہتا، اور اس کو میں بہتر بھی نہیں سمجھتا، مگر میں اپنے ان سنی بھائیوں سے اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ یار ذرا ہوش کے ناخن لو اور غور کرو کہ ہونا کیا ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔